السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ تمام قسم کی تعریفات کبریائی، بڑائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ بابرکت حمد و ثنا کے بعد انگن لاتعداد درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ برادران اسلام، بزرگ و دوستو، پردہ نشین ماں بہن بیٹیوں، ماہ محرم الحرام کا آغاز جیسے ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایک خاص طبقہ ہے جو حرکت میں آتا ہے اور پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جو شریعت کے روح سے ناقابل معافی ہیں، اور اس طبقے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک رافضی ہیں اور دوسرے ناصبی ہیں۔ رافضی انہیں کہا جاتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کے ایمان کو نہیں مانتے، ان کے اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اور ناصبی وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ دونوں کے دونوں باطل ہیں۔ حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی حرمت کا پاس کیا جائے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ، تو بعض لوگوں کا یہ نظریہ، یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والا حرف
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا ہو، آپ سے کلام کیا اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی ہو، اسے ہم صحابی کہتے ہیں۔ پھر صحابہ کے آگے رتبے ہیں، ان کا مقام ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لانے والے، جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور بعد میں ایمان لانے والے، بعد میں جہاد کرنے والے اور بعد میں خرچ کرنے والے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح پہلے ایمان لانے والوں کے بھی رتبے ہیں کہ بیعت رضوان والوں سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اصحاب بدر کا اپنا مقام ہے کہ اللہ نے فرمایا جو مرضی عمل کرو، تمہیں آج کے بعد کسی قسم کی کوئی بات پرست نہیں ہوگی۔ پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر خلفائے راشدین ہیں، نبی اسلام کے اہل بیت ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور اپنا اپنا رتبہ ہے، لیکن ہے سب کے سب ہی صحابہ کے اندر شامل۔ تو جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سارے صحابہ ہی آتے ہیں، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں، اصحاب بدر ہوں، بیعت رضوان والے ہوں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے۔ صحابہ کی عزت اور نموز کا دفاع کرنا یہ ایک مومن کے ایمان کی علامت ہے، اور یہ اللہ جل شانہ کی سنت مبارکہ ہے۔ سب سے پہلے جن کی عزت اور نموز کا دفاع کیا ہے رب تعالیٰ نے، وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ ان پر طعن و تشنیع کرنا، ان پر کفر کے فتوے لگانا، انہیں اسلام سے خارج کرنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ صحابہ کا یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے کہ ان سے کچھ لمحے کی بے رخی بھی رب کو پسند نہیں۔ نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو آپ لوگوں کو دعوت دیتے، اسلام کی تبلیغ انہیں کرتے، تو غریب لوگوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، جن میں غلام بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے، لیکن اکثریت غربا کی تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اسلام غربت سے شروع ہوا ہے اور غربت میں ہی واپس لوٹ ہے۔ نبی علیہ السلام سرداران قریش کو بھی دعوت دیتے، تو سرداران قریش نے کہا کہ ہم اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ کل تک جو ہمارے ماتحت تھے، ہمارے ٹکڑوں پر پڑنے والے تھے، آج وہ ہمارے برابر بیٹھے۔ اگر آپ نے ہمیں اپنی دعوت، اپنی بات سنانی ہے تو پھر آپ اس وقت ہمیں اکیلوں کو آپ اپنی دعوت دیں، اس وقت یہ لوگ ہمارے ساتھ نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، شفیق تھے، رحمت للعالمین تھے۔ آپ کے دل کی نرمی کا یہ عالم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ يَا صفا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے پیچھے اس قدر دوڑتے رہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے۔ اس قدر تڑپ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ جہنم سے بچ کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور اپنوں کی تکلیف تو انسان کو زیادہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دے، ہو سکتا ہے یہ جہنم سے بچ جائیں۔ تو صحابہ نے کہا
مل گیا، اللہ کے رسول کے پاس تشریف فرما تھے، آپ انہیں سمجھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی تھے، وہ آ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کیونکہ سمجھایا ہوا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا، اور یہ نابینا تھے، انہیں پتہ نہ چلا، کیونکہ ان کی یہ خاصیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کی خوشبو مبارک سے پہچانا کرتے تھے کہ آپ کس طرف ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک کی یہ خاصیت تھی، صحابہ اس پسینے کو اپنی ڈبیوں میں بند کر لیتے اور اپنی خوشبو میں ملایا کرتے تھے، تو یہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے، آپ کی خوشبو سے یہ پہچان لیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں۔ تو یہ آ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کے آنے کو ناپسند کیا، کہ روکنے کے باوجود جب بندہ کام کرتا تو بندے کو غصہ آ جاتا ہے، تو آپ کے ماتھے پر ناگواری کی وجہ سے بل پڑ گئے، غصہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عبس نازل فرمائی اور کہا عبس وتولی ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذکر۔ کہ میرے محبوب آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کے پاس ایک نبینا صحابی دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، نصیحت لینے کے لیے آ رہا ہے، اور آپ اپنے ماتھے پر بل چڑھا رہے ہیں؟ یہ تو پتہ نہیں سیکھیں گے یا نہ سیکھیں گے، لیکن جو سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، جو دین لینے کے لیے آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ کر اپنے ماتھے پر بل چڑھا رہے ہیں۔ دوسرا مقام رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ڈانٹ دیا اور فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے محبوب، ان کو کبھی بھی اپنے سے دور مت کرنا، ان کو کبھی مت دور کرنا، جو تجھ سے صبح و شام تیرے پاس دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ بڑی سخت ڈانٹ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ نے کہا اگر ایسا ہوا تو ہم آپ کو ظالموں میں کھڑا کر دیں گے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی نموز کا دفاع کرنا، نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے صحابہ کی عزت اور نموز کا دفاع کرنا، یہ اللہ جل شانہ کی سنت ہے۔ دوسرا موقع جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صحابہ کی عزت اور نموز کا دفاع کیا، اللہ نے حکم دیا لوگوں کو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے لوگو ایمان ایسے لاؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ تو یہ آگے سے اس وقت کے منافقوں نے کہا آنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب فوراً ہی بھیج دیا اور فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے حقیقی معنوں میں خود بے وقوف ہیں۔ وہ صحابہ کو اس لیے بے وقوف کہہ رہے تھے کہ جہاں محبوب کھڑا کر دیتا ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں بٹھاتا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، جہاں چلنے کا حکم دیتا ہے وہاں چل پڑتے ہیں۔ او حکم رسول، حکم خدا آنے کے بعد قالوا سمعنا واطعنا کے الفاظ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، فوراً اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بے وقوفی ہے، جہالت ہے، جبکہ اللہ نے کہا جسے تم جہالت بے وقوفی سمجھ رہے ہو یہ اطاعت اور فرما برداری ہے۔ ایسی اطاعت اور ایسی فرما برداری، ایسا ایمان ہوگا تو کامیاب ہوں گے، نہیں تو ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ ہی ہے، پہلے پارے کا آخری رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ایسا ایمان ہوگا جیسا نبی کے صحابہ کا ایمان
نااہلی ہے، ضلالت ہے۔ اور دوسرے مقام پر رب نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جس نے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی نافرمانی کی، جس نے حق واضح ہو جانے کے بعد صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ دیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ فرماتا ہے جہاں جانا چاہتا ہے جائے، اور جہاں وہ جائے گا وہ جہنم ہے، اور وہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کی عزت اور ان کی نموز کا دفاع خود رب العالمین نے کیا ہے، اور یہ اصول دے دیا ہے کہ جو جس کے بارے میں جیسی زبان استعمال کرے گا وہ خود اسی کا مستحق ہوگا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا، کوئی آدمی کسی آدمی پر فسوق، گمراہی، نافرمانی، گناہ کا فتویٰ نہ لگائے۔ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، اور نہ ہی اس پر کفر کا فتویٰ لگائے۔ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِن لَّمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ، اگر اس کا وہ ساتھی اس فتوے کا مستحق نہیں ہے تو وہ فتویٰ لوٹ کر واپس اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ آپ نے کسی کی تکفیر معین اگر کر دی کہ یہ آدمی کافر ہے، وہ کافر نہیں ہے تو یہ کافر ہو کر رہے گا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں کے بڑے غلط نظریات ہیں کہ وہ ہر بندے کو کافر کہتا تھا، ایسے کہتا تھا، ایسی بات نہیں۔ وہ عقائد کے اندر بڑے پختہ تھے، ان کا یہ بھی عقیدہ تھا، یہ بھی ان کا فتویٰ تھا کہ اگر کوئی بندہ قبر پر گرا ہوا ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے سجدہ کر رہا ہے تو میں اس وقت تک اس کو کافر مشرک نہیں کہوں گا جب تک اس پر حجت قائم نہیں کرے۔ مشرکین مکہ کو مشرک کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ان کے سامنے دلائل واضح کر دیے گئے تھے اور انہوں نے ان دلائل کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے وہ مشرک ہے۔ آپ کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، آپ کسی کے عمل کو برا کہہ سکتے ہو کہ قبر پر سجدہ کرنا شرک ہے، کرنے والا مشرک ہے، جو بھی ہو، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والا مشرک ہے، دینے والا کوئی مرضی ہو۔ آپ اس کے عمل کو برا کہہ سکتے ہیں، اس بندے پر اس وقت تک آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک آپ اس کے اوپر حجت قائم نہیں کرتے۔ تو جو صحابہ پر الزام لگائے، جو صحابہ کو برا کہے تو وہ خود اسی فتوے کی ضد میں آ جاتا ہے۔ جو صحابہ کو ابو بکر صدیق کو کافر کہے نعوذ باللہ، عمر فاروق کو، سیدنا عثمان کو، ان کو کافر کہے، غاصب کہے، ان کو ہتھیارہ کہے، جس طرح کے مرضی الفاظ کہے، وہ تو اس کے مستحق نہیں، تو یہ فتوے واپس لوٹ کر کہنے والوں کے اوپر خود آ جاتے ہیں۔ تو فتووں سے گریز کرنا ہے۔ آپ کسی کی تکفیر معین نہیں کر سکتے، اس کے عمل کو برا کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل کفریہ عمل ہے، یہ عمل شرکیہ عمل ہے۔ تیسرا موقع جب اللہ نے نبی علیہ السلام کے اصحاب کی عزت اور نموز کا دفاع کیا، غزوہ تبوک ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اس جنگ کی تیاری کے لیے رغبت دلائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو بندہ اس تنگی والے لشکر میں مدد فراہم کرے
اس جنگ میں صحابہ کا جو ایمان تھا کس لیول کا تھا، صحابہ مقابلہ کر رہے ہیں خرچ کرنے کا۔ عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا آج میرے پاس بڑی دولت ہے، آج میں وہ دولت خرچ کر کے ابو بکر صدیق سے آگے نیکی کے اندر بڑھ جاؤں۔ اپنے گھر میں گئے، اپنے گھر کا سارا مال جمع کیا، آدھا مال لے کر اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر کتنا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آدھا لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے گئے۔ کوئی گھوڑے دے رہا ہے، کوئی اونٹ دے رہا ہے، کوئی جھولیاں بھر بھر کے سونا لا رہا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے بھی 4000 سونے کے سکے لا کر اللہ کے رسول کو دیے۔ منافقین نے ان کے اس عمل کو دیکھا اور کہا یہ تو ریاکاری کر رہی ہیں، لوگوں کو دکھلاوا کر رہی ہیں۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ غریب صحابی تھے، ساری رات کسی کے باغ میں محنت کی، ایک سا کھجوروں کا ملا، وہ ایک سا کھجوریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے ان کی ایک سا کھجوروں کو قبول کیا اور ڈھیر کے اوپر ڈال دیا۔ منافقین نے یہاں پہ بھی باتیں کی اور کہا کہ دیکھو کیا اللہ کو ان کے اس ایک سا کھجور، ان ردی کھجوروں کی ضرورت ہے؟ اللہ نے قرآن نازل فرمایا تھا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ایمان والوں کے صدقات کے اندر کام کرتے ہیں، عیب جوئی کر رہے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، یہ جتنی مرضی کوششیں کرتے رہیں، فیسخرون منہم سخر اللہ منہم، جس طرح یہ آج اصحاب محمد کا استہزاء کر رہے ہیں، اللہ بھی ان کا اسی طرح استہزاء کرے۔ جس طرح یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جس طرح ان کا استہزاء کرنے سے ایمان والوں کے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اللہ ان کو دردناک عذاب سے دوچار کرے۔ جس طرح اس وقت کے منافقین نبی علیہ السلام کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے تھے، اسی طرح آج کے منافقین بھی موجود ہیں جو نبی علیہ السلام کے صحابہ پر، ان کے ظاہر و باطن پر وہ طعن کرتے ہیں اور انہیں برا کہتے ہیں، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے ایمان، جن کی صفات، جن کی طہارت کو اللہ نے اس وقت بیان کیا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اللہ نے دنیا میں نبوت و رسالت سے سرفراز بھی نہیں کیا۔ قرآن مجید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا آپ انہیں دیکھو گے وہ سجدوں میں ہیں، رکوع میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اپنے رب کے فضل کو اور اس کی رضا کو چاہنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کی وجہ سے محراب پڑے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ مثال جو ہم قرآن میں بیان کر رہے ہیں
ایمان، جن کے ظاہر و باطن کی مثال اللہ تورات میں بیان کرے، انجیل میں بیان کرے، قرآن میں بیان کرے، وہ کس طرح بے ایمان ہو سکتے ہیں؟ وہ کس طرح اللہ جن کی صفات کو بیان کرے وہ اللہ کی بیان کردہ صفات کے مخالف کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ وہ ہیں کہ جن کی عزت، نموز اور حرمت کا دفاع خود رب العالمین نے کیا ہے۔ ایک اور وہ مقام تھا جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کا اللہ نے دفاع کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں یہودیوں کے ایک مدرسہ میں گئے۔ ان کا جو راہب تھا، مربی تھا، وہ انہیں تورات کی تعلیم دے رہا تھا۔ جب اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر اللہ جل شانہ کی شان کے اندر گستاخی کی۔ اس نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، لوگوں دیکھو محمد علیہ السلام کا جو رب ہے وہ فقیر ہے، ہم سے قرضہ مانگتا ہے، ہم غنی ہیں، مالدار ہیں۔ ابو بکر صدیق کی ایمانی غیرت یہ تھی، فوراً اٹھے، اس کے پاس گئے، اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر معاملہ بڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آ گیا، مقدمہ دائر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا، اے ابو بکر، کیا معاملہ ہے کہ تو نے ان کے عالم کے چہرے پر تھپڑ مارا؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ رب تعالیٰ کی توہین کر رہا تھا، اللہ کو فقیر کہہ رہا تھا نعوذ باللہ، اور اپنے آپ کو مالدار کہہ رہا تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا تیرا کوئی جواب؟ تو نے دعویٰ پیش کیا ہے، اس دعوے پر گواہ پیش کرو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول وہ تو یہودیوں کا مدرسہ تھا، اس کے پاس بیٹھنے والے بھی یہودی تھے، میری گواہی کون دے گا؟ نبی علیہ السلام عادل تھے، رب کی زمین پر سب سے زیادہ انصاف کرنے والے محمد رسول اللہ۔ آپ کے پاس جب مقدمہ آتا تو آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرا اپنا ہے اور یہ میرے ساتھ میرا دشمن ہے، آپ دیکھتے تھے انصاف کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر گواہ نہیں ہے تو تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رب بھی پھر کس طرح گوارا کرتا کہ جس رب کی شان کو بلند کرنے کے لیے ابو بکر نے مکہ کی گلیوں میں لوگوں کی مار کھائی ہو، جس رب کی دعوت اور توحید کے لیے ابو بکر نے لوگوں سے باتیں سنی ہو، جس رب کی شان اور ناموس کے لیے ابو بکر نے یہودیوں کے مدرسے کا بھی خیال نہ کیا اور ان کے عالم پر حملہ کر دیا، رب اس ابو بکر کی عزت کی دفاع کیوں نہ کرتا؟ رب نے قرآن نازل فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے میرے محبوب، اللہ نے ان کی بات کو یقیناً سنا ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ سنکتب ما قالوا، جو انہوں نے کہا ہم نے لکھ دیا، اور ان کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کی عزت، جن کی نموز کا دفاع کرنے والا خود رب العالمین ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عزت اور نموز پر پہرا دیتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر بھی الزام لگایا گیا۔ اللہ نے قرآن کی کئی آیات نازل فرما کر یہ بات کہی
کیا ایمان والو، جب نبی کے صحابہ کی بات آئے تو پھر کیا کہنا ہے؟ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بها، ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں، بس اتنا کہو سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ کہو کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، اللہ پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ نے سیدہ عائشہ کی عزت، نموز، حرمت کا دفاع کیا، صحابہ کی عزت اور نموز کا خود رب تعالیٰ نے دفاع کیا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی حرمت کا دفاع اور پاس کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی حرمت کا دفاع خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا بلال حبشی، سیدنا عمار بن یاسر، سیدنا صہیب رومی، سلمان فارسی، یہ تمام سیدنا صہیب رومی، یہ تمام صحابہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور عمار بن یاسر، سیدنا صہیب رومی اور سیدنا بلال مشرکین مکہ، سرداران قریش کے ظلم کو بیان کر رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق پر یہ بات بڑی ناگوار تھی، کیونکہ ہے تو سارے ان کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی رشتہ دار تھے، تو ان پہ یہ بات بڑی ناگوار تھی۔ ابو بکر صدیق کو غصہ آیا، ان کو برا بلا کہا چلے، یہ رو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول ایسے ایسے بات ہے اور ابو بکر نے ہمیں برا بلا کہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو بلایا اور فرمایا یا ابا بکر ان اغضبتہم فقد اغضبت ربہم، اے ابو بکر تو نے زمین پر ان غربا صحابہ کا دل دکھایا ہے، انہیں ناراض کیا ہے، آسمان والا تجھ سے ناراض ہے۔ ابو بکر صدیق نے ان سے معافی مانگی، گلے لگایا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں کہ جن کی حرمت، عزت کا دفاع اللہ نے بھی کیا ہے اور اس کے رسول نے بھی کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبانوں کو بند کر لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا ذکر ہی نہیں کرنا، ان کا ذکر تو کرنا ہے، ذکر خیر کرنا ہے، ذکر بد نہیں کرنا، ان کی غلطیوں کو بیان نہیں کرنا۔ آج بھی کئی ایسے مفتی پیدا ہو چکے ہیں جو ان کی غلطیوں کو بیان کر کے بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو تاریخ کے حوالے کو دیے۔ صحابہ اسماء تاریخ کے رجال نہیں ہیں، تاریخ کے لوگ نہیں ہیں، یہ قرآن کے لوگ ہیں، یہ اسماء القرآن ہیں، یہ رجال القرآن ہے، قرآن کے لوگ ہیں، یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں کہ جن کو جب چاہو جس وقت چاہو ان پہ انگلی اٹھانا شروع کر دو۔ صحابہ کی عزت اور نموز کا دفاع رسول اللہ نے کیا اور فرمایا اپنی زبانوں کو بند کر کے رکھو۔ فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کرے گا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ، اللہ نے مجھے چنا پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصحارا، ان میں سے کچھ کو اللہ نے میرے وزیر بنایا، کچھ کو میرے انصار بنایا اور کچھ کو میرے سسرال بنائے۔ فمن سبهم فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان سب پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو ان پر لعنت کرتے ہیں۔ لا يقبل اللہ منہ
عبادت اور نفل عبادت قبول نہیں کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عزت اور نموز کا دفاع کرنا یہ ایک مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ ان پر کسی قسم کا طعن اور تشنیع نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا محمد رسول اللہ کے دل کے بعد، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ نے نبی کے جو صحابہ تھے ان کے دل سب سے بہترین پائے، فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، اللہ نے انہیں اپنے نبی کے ساتھی بنا دیا، وہ اس کے دین کے لیے لوگوں سے لڑ رہے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، ان کی تنقیص ہم نہیں کر سکتے، ان کے اوپر انگلی ہم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان جیسا اس کائنات کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ تم میں سے کسی کی پوری زندگی کے نیک اعمال بھی اتنے نہیں ہیں کہ جتنا وہ میرے پاس ایک گھڑی بیٹھ جاتا ہے، جتنا اجر اس کا ہے پوری زندگی نیکیاں کرنے والا بھی ہو تو وہ اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا 40 سال کی زندگی کی نیکیاں ہوں تب بھی وہ نبی کے پاس ایک گھڑی بیٹھنے کے مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھنا، آپ کے پاس حاضر ہونا یا آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا، اور جہاد کرتے ہوئے جو گرد و غبار اس کے چہرے پر پڑتی ہے، فرمایا خیر من عمل احدکم عمرہ، تمہاری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کے ہے ولو عمر عمر نوح، اگر اللہ تمہیں عمر نوح کے برابر بھی زندگی دے دے تو نبی کے صحابی کے چہرے پر جو گرد و غبار پڑی ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سنت ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، کہ نبی کے صحابہ کی عزت اور نموز کا دفاع کیا جائے۔ جہاں بھی ہو بات نبی کی نموز، نبی کے صحابہ کی حرمت کی بات کی جائے۔ نبی کے صحابہ کی عزت کا دفاع کیوں ضروری ہے؟ اگر صحابہ ہی مشکوک ہو گئے تو آپ کے پاس جو دین ہے یہ سلامت نہیں رہے گا۔ اگر آپ کہیں صحابہ بے ایمان ہو گئے تو کوئی آپ کو کہے گا قرآن کہاں سے لیا ہے؟ قرآن حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حدیث کے حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ صحابہ نے ہم تک پہنچایا، صحابہ نے تابعین، تابعین نے آگے محدثین کو، اور یہ چلتے چلتے سلسلہ آج ہم تک پہنچا ہے۔ اگر صحابہ مشکوک تو سارا دین ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کی حرمت اور ان کی عزت کا پاس اللہ نے بھی رکھا ہے، ان کا دفاع اللہ نے بھی کیا ہے، رسول اللہ نے بھی کیا ہے، اور ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی اللہ کے رسول کے صحابہ کی عزت اور ان کی حرمت کا پاس رکھتے رہیں اور ان کی عزت اور حرمت کا دفاع کرتے رہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔